بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے عمرے کی فضیلت پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم عمرے کا مکمل مستند طریقہ سیکھیں گے۔ سبق شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن اس کے بعد قیامت ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں اس ٹاپک پر یا کتابیں پڑھی ہوں، اس سبق میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم سمپل عمرے کا طریقہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ آیات اور احادیث پڑھیں گے جن سے یہ طریقہ ثابت ہے، اور ہر عمل کی دلیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہم چند مسائل ذکر کریں گے۔ یہ مکمل سننے کے بعد آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ڈسکس کرنی ہو، یا آپ کو لگے کہ کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب کاپی پینسل لے کر آپ نوٹ کر لیجئے، یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 030616839994 پر میسیج کیجئے تو ہم PDF فارم میں آپ کو یہ سب کچھ لکھا ہوا سینڈ کر دیں گے۔ دیکھیے طریقہ، سب سے پہلے احرام پہننے سے پہلے غسل کر لیں، اور پھر سر میں تیل لگا لیں، بال کنگھی کر لیں، اور سب سے بہترین خوشبو جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ سر کے بالوں کی مانگ، یہ جو لکیر ہوتی ہے نا، لائن جو کنگھی سے بناتے ہیں، اس میں لگا لیں، اور مرد حضرات اپنی داڑھی میں بھی لگا لیں تھوڑی سی خوشبو۔ پھر مرد احرام کی 2 چادریں پہن لیں، جو بہتر ہے کہ سفید ہوں، وائٹ ہوں، بہتر ہے، باقی کوئی بھی پہنی جا سکتی ہیں۔ اور پھر وضو جو غسل کے دوران ہو گیا تھا تو اس کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور میقات سے پہلے کہیں بھی کسی فرض نماز کے بعد جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوں اور سواری اپنی مناسب رفتار میں آ جائے تو دل سے عمرے کی نیت کر لیں، یعنی حالت احرام میں داخل ہونے کی نیت کر لیں۔ آپ نے احرام کی چادریں پہن لی لیکن ابھی تک حالت احرام میں نہیں آئے، حالت احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع نہیں ہوئی۔ جب آپ دل سے نیت کریں گے اور حالت احرام میں داخل ہونے کی، زبان سے تلبیہ کہیں گے، تب آپ حالت احرام میں داخل ہوں گے۔ تو عمرے کی یعنی حالت احرام میں داخل ہونے کی نیت کر لیں اور زبان سے تلبیہ کہہ لیں، اور زبان سے عربی یا اردو میں لبیک عمرتن، عربی میں ایسے لبیک عمرتن، اردو میں اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے، کہہ لیں زبان سے۔ اور پھر بہتر یہ ہے کہ عربی یا اردو میں یہ بھی کہہ لیں اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حالت احرام سے نکل جاؤں گا جہاں تو مجھے روک دے۔ عربی میں اللہم محلی حیث حبستنی، اور اردو میں اے اللہ میں وہاں حالت احرام سے نکل جاؤں گا جہاں بھی تو مجھے روک دے، یعنی خدا نخواستہ کوئی کسی وجہ سے روک دیا جاتا ہے، آگے نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی بھی صدقہ یا کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ نے ادا کرنا ہو، تو یہ کہہ لینا چاہیے۔ اور پھر سب اپنے طور پر قدر اونچی آواز سے، تھوڑی سی اونچی آواز سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہنا شروع کر دیں، اور طواف شروع ہونے تک جتنا زیادہ ہو سکے کہتے رہیں۔ اور پھر جان بوجھ کر، اب یہ پابندیاں شروع ہو گئی نا حالت احرام کی، تو جان بوجھ کر سر کے بال نہ اتاریں، جان بوجھ کر سر کے بال نہ اتاریں، اور کسی جانور یا پرندے کا شکار نہ کریں، اور نہ ہی شکار میں کسی کی مدد کریں، اور نہ خود نکاح کریں، نہ کسی کا نکاح کروائیں، اور بدن یا کپڑوں پر کوئی خوشبو نہ لگائیں، بدن یا کپڑوں پر کوئی خوشبو نہ لگائیں، اور مرد سر کے ساتھ لگنے والی کسی چیز سے سر نہ ڈھانپے، جو سر کے ساتھ ٹچ ہو اس سے سر نہیں ڈھانپنا، اور کوئی سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہننا، اور دستانے، موزے، جرابیں نہیں پہننی، اور جوتے یا شوز جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے بس، جوتے پہنے، شوز پہنے، لیکن وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں بس، ٹخنے نہ ڈھانپیں، ٹھیک ہے۔ اور عورت وہ نقاب اور دستانے نہ پہنے، بس نقاب نہ کرے اور دستانے نہ پہنے، البتہ چادر سے چہرہ اور ہاتھ ڈھانپ سکتی ہے، وہ نقاب ایک الگ چیز ہوتی ہے نا، وہ جو چہرے کے ساتھ بالکل ٹچ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا، اور دستانے نہیں پہننے، باقی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیں، ہاتھ ڈھانپ لیں، اور کپڑے جو مرضی پہنے، موزے جرابیں پہن سکتی ہیں، جوتے جیسے مرضی پہن سکتی ہیں عورتیں۔ پھر مکہ میں داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر لیں، مکہ میں داخل ہونے کے بعد غسل کر لیں، اور مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا آپ
پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ مانگ لیں، اور طواف سے پہلے اگر باوضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ پھر مرد حضرات طواف شروع کرنے سے بالکل پہلے طواف سٹارٹ کرنے لگیں گے تو اوپر والی جو چادر ہے وہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، جس سے دایاں کندھا ظاہر ہو جائے گا نا، اور حجر اسود سے طواف شروع ہوگا، لہٰذا اس کے سامنے یعنی اس کی سیدھ میں آئیں۔ آج کل وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، تو حجر اسود کو چوم لیں، جو کہ تقریباً ناممکن ہے، تو اگر ہو سکے تو، یا پھر کوئی چیز اسے لگا کر اس چیز کو چوم لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہاتھ یا ہاتھ میں موجود کسی چیز سے ہاتھ سے اشارہ کر لیں، اگر ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس اشارہ کر لیں اور ساتھ میں اللہ اکبر کہیں، اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تھوڑا اکڑ کر ہلکا سا دوڑیں گے، اور باقی 4 چکروں میں نارمل چلیں گے، اور ہر چکر میں اگر ہو سکے تو رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا لیں، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا، چومنا نہیں ہے، یا کوئی چیز لگا کر چومنا وہ نہیں ہے، بس ہاتھ لگا لیں اگر ہو سکے تو۔ اور پھر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر ہر چکر شروع کرتے وقت اور 7ویں چکر کے آخر میں بھی حجر اسود کو چوم لیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی چیز اسے لگا کر اس چیز کو چوم لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھ سے یا ہاتھ میں موجود کسی چیز سے اشارہ کر لیں اور ساتھ میں اللہ اکبر کہہ دیں۔ یہ اشارہ 8 مرتبہ ہو گیا نا، ہر چکر کے شروع میں اور پھر 7ویں چکر کے آخر میں، 8 مرتبہ ہو گیا۔ اچھا، ٹوٹل 10 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب مرد پہلے کی طرح دائیں کندھے کو چادر کے اندر کر لیں گے، پہلے طواف ختم ہو گیا نا، تو اب وہ پہلے جیسے تھا وہ چادر کو کندھے کے اوپر کر لیں گے، کندھا ڈھانپ لیں گے دایاں۔ پھر مقام ابراہیم کی طرف آئیں، آیت کا یہ حصہ اگر یاد ہو تو تلاوت کر لیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے یعنی آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو، طواف کی 2 رکعتیں ادا کر لیں، ان میں کوئی بھی صورت پڑھ لیں۔ پھر حجر اسود کے سامنے آئیں، اسے چوم لیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی چیز اسے لگا کر اس چیز کو چوم لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھ سے اشارہ کر لیں اور ساتھ میں اللہ اکبر کہیں۔ یہ 9 مرتبہ ہو گیا نا، 9ویں مرتبہ۔ پھر اچھا، زمزم کی طرف جائیں، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہہ کے دائیں ہاتھ سے کم از کم 3 سانسوں میں، کم از کم 3 سانسوں میں، زیادہ جتنے مرضی ہو، جتنا مرضی پی لیں زمزم، اور اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہہ لیں، اور پھر تھوڑا سا اپنے سر پہ بھی ڈال لیں۔ اچھا، زمزم پینے کے بعد پھر واپس آئیں گے حجر اسود کے سامنے، پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور اسے چوم لیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی چیز اسے لگا کر وہ چیز چوم لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھ یا ہاتھ میں موجود کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کر لیں، ساتھ میں اللہ اکبر کہیں۔ پھر یہ 10 مرتبہ کمپلیٹ ہو گیا نا، حجر اسود کو اشارہ کرنا یہ 10 مرتبہ ہو گیا۔ پھر صفا کی طرف جائیں گے، صفا مروہ، صفا کی طرف جائیں، اور ہر مرتبہ صفا پر آیت کا یہ حصہ یاد ہو تو تلاوت کر لیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اتنا حصہ۔ بے شک صفا اور مروہ یعنی ان کے درمیان جو سعی ہے وہ اللہ کی یعنی اس کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، اتنا حصہ تلاوت کر لیں آیت کا، اور یہ کہیں کہ میں بھی اسی سے ابتدا کرتا ہوں، اسی سے سٹارٹ کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، ان الصفا والمروۃ، اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا ذکر کیا نا، تو میں بھی صفا سے شروع کرتا ہوں، اور پھر کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے تعریف کی کلمات ہیں، یہ کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد جو مرضی دعا آپ دعا مانگیں، اور پھر مروہ کی طرف چلیں، ٹھیک ہے۔ ہر مرتبہ گرین لائٹ والے حصے میں ہلکا سا دوڑیں، جو گرین لائٹ ہے اس میں ہلکا سا دوڑیں گے مرد حضرات، ٹھیک ہے۔ اور ہر مرتبہ مروہ پر جا کر بھی بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح صفا پہ کیا تھا، سیم اسی طرح آیت کا وہ حصہ تلاوت کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ میں نے بھی اسی سے سٹارٹ کیا، ابتدا کی جس سے اللہ نے ابتدا کی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے جو کلمات ہیں وہ کہیں گے، اور پھر دعا کریں گے، کوئی بھی دعا کر لیں۔ اور پھر صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا نا۔ پھر جب سعی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد مرد حلق یعنی ٹینڈ کروا لیں، یا مکمل سر کے
ہر طرف سے بال ایک انگلی کے پورے کے برابر، یہ آدھا پونا یا 1 انچ بن جاتا ہے نا، تو انگلی کے ایک پورے کے برابر سارے سر سے بال تراش لیں، اگر اتنے لمبے ہیں تو بال، یا پھر ٹینڈ کروا لیں، دونوں آپشنز ہیں۔ عورتیں صرف بالوں کے آخر سے ایک پورے کے برابر بال تراشیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ٹینڈ کرواتے وقت یا بال ترشواتے ہوئے دائیں جانب سے ابتدا کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے دائیں حصے کے بال اتروائیں گے، یا کم کروانے ہیں تو دائیں حصے کے پہلے، اس کے بعد پھر بائیں حصے کے۔ تو یہ ہو گیا عمرے کا مکمل طریقہ۔ اب ہم وہ آیات اور احادیث دیکھ لیتے ہیں جن سے یہ طریقہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جتنے بھی احادیث ہیں یہ سب کا ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں المعجم الاوسط لطبرانی میں بھی روایت ہے، اور یہ الفاظ اسی کے ہیں، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، یہ سارے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، السنۃ ان یغتسل الرجل عند احرامہ وحین یدخل مکہ، یہ سنت ہے کہ بندہ احرام کے وقت غسل کرے اور تب بھی غسل کرے جب وہ مکہ میں داخل ہو۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ احرام کے وقت آپ غسل کر لیں، اور جب آپ مکہ میں داخل ہوں تب بھی غسل کر لیں، یہ دونوں باتیں یہاں سے ثابت ہو گئی، ٹھیک۔ پھر عن عائشہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الاحرام، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احرام کے وقت خوشبو لگایا کرتی تھی، بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ، سب سے بہترین خوشبو جو مل سکتی تھی، جو اس وقت اویلیبل ہوتی تھی، سب سے بہترین خوشبو وہ لگاتی تھی۔ قال اسود حتى انی لأرى وبیص الطیب فی رأسه ولحیته، یہاں تک کہ گویا میں اب بھی، جیسے ہوتا ہے نا بندے کو ایک منظر یاد ہوتا ہے، گویا میں اب بھی خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں دیکھ رہی ہوں، یعنی احرام کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خوشبو لگا لیں، اور سب سے بہترین خوشبو جو آپ کے پاس ہے وہ لگا لیں، ٹھیک ہے، سر میں لگا لیں، اور مرد حضرات اپنی داڑھی میں بھی لگا لیں، یہ دو باتیں یہاں سے ثابت ہو گئی۔ پھر عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کأنی انظر الی وبیص الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم، گویا میں خوشبو کی چمک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں، بالوں کی مانگ، یہ جو لائن ہوتی ہے اس میں دیکھ رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں، گویا آج بھی میں، یعنی وہ منظر مجھے یاد ہے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں خوشبو کی چمک آپ کے بالوں کی مانگ میں دیکھ رہی ہوں، اور آپ حالت احرام میں، تو پہلے جو لگا لی حالت احرام میں آنے سے پہلے، وہ یعنی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے پہلے جو خوشبو لگا لی وہ لگی رہے، وہ خیر ہے، وہ خوشبو آ بھی رہی ہے، خوشبو کی چمک بھی موجود ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے نیت کر کے حالت احرام میں داخل ہو گئے، اب نہیں لگانی، نہ جسم پر نہ کپڑوں پر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سر پہ لگا لیں، داڑھی پہ لگا لیں، وہ خوشبو لگی رہے گی۔ پھر عن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، بعدما ترجل ودہن، اس کے بعد کہ آپ نے کنگا کیا اور سر میں تیل لگایا، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، آپ نے چادر اور تہبند پہننے کے بعد مدینہ سے چلے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِّنَ الْأَرْضِيَّةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْضَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ راكب راحلته حتى استوى على البيداء اهل هو واصحابه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے زعفران میں رنگے ہوئے وہ کپڑا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو، جسم پر لگتا ہو، کوئی کسی بھی طرح کی چادر یا تہبند پہننے سے منع، تہبند یعنی نیچے والی چادر پہننے سے منع نہیں کیا۔ جب دن چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ بیدا مقام پر رفتار میں بالکل درست ہو گئے، رفتار میں بالکل درست ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تلبیہ کہا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کنگا کر لیں اور تیل لگا لیں، ٹھیک ہے۔ انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ بعدما ترجل ودہن، آپ سر میں تیل لگانے اور کنگھی کرنے کے بعد مدینہ سے چلے، وہ دونوں چادریں بھی پہن لی نا، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، اور آپ نے وہ احرام کی چادریں بھی پہن لی، سر میں تیل لگایا، کنگھی کی، احرام کی چادریں پہنی،
اور آپ مدینہ سے چلے، ٹھیک ہے. پھر آپ کی سواری جب رفتار میں بالکل درست ہو گئی تو آپ نے تلبیہ کہا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا اس کے بعد عن سمرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، کہ تم اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑا زیادہ پہنا کرو کیونکہ وہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتا ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے وہ احرام کی جو چادریں ہیں سفید ہوں، یہ ثابت ہوتا ہے، بس بہتر ہے، باقی کوئی بھی ہو تو چل جائیں گی. تو اب یہ جو حدیث ہے کہ یہ یعنی احرام کے متعلق نہیں ہے کہ احرام تم نے سفید پہنا، یہ نارمل جنرل ایک ایبسولوٹ کپڑوں کے بارے میں ہے کہ اپنے کپڑوں میں سفید کپڑا زیادہ پہنا کرو. زیادہ پہنا کرو مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ سفید کے علاوہ کوئی نہیں پہن سکتے، سفید کپڑا زیادہ پہنا کرو، وہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک جنرل ہے، یہ احرام سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہتر ہے تو احرام میں پھر آپ سفید پہن لیں، بہتر ہے. پھر اچھا اس کے بعد دیکھیں نا کہ جو احرام کے بعد 2 نفل پڑے جاتے ہیں نا، ان کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، احرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شاید اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جو وضو کیا ہے احرام سے پہلے غسل کیا نا، تو غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے، تو وضو کی 2 رکعتیں ہیں وہ آپ کو ویسے بھی پڑھنی چاہیے. آپ ویسے بھی جب بھی وضو کریں، آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، تو آپ پڑھ لیں 2 رکعت، بڑی فضیلت ہے ان کی. تو یہ وہ 2 رکعت ہیں، ان کی فضیلت میں ذکر کر دیتے ہیں ہم. دیکھیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا. حضرت عثمان نے وضو کر کے دکھایا نا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، اور فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے، لا يحدث فیہما نفسہ، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ وضو کی 2 رکعتوں کی فضیلت ہے. ساری زندگی جب بھی آپ وضو کریں آپ کو پڑھنی چاہیے 2 رکعتیں. اور ایک تو یہ فضیلت ہے، اور پھر دوسری عقبہ بن، یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں اور یہ صحیح مسلم میں ہے کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اپنے دل اور چہرے یعنی بدن کو انہی کی طرف رکھتے ہوئے، یعنی مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو وضو کی ہیں، وہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے، احرام سے یا عمرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے مسجد عائشہ یا کہیں بھی میقات سے پہلے جب بھی آپ وہ 2 رکعتیں یعنی احرام سے پہلے آپ نے فوراً غسل کیا ہے یا وضو کیا ہے تو پھر پڑھیں نا، وہ اس نیت سے پڑھیں کہ یہ وضو کی ہے، نہ کہ احرام کی یا عمرے کی. احرام عمرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اچھا پھر دیکھیے کہ صحیح مسلم میں حدیث عن ابن عباس قال، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی بذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ جگہ پر نا، ثم دعا بناقته، پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو منگوایا، فاشعرها فی صفحۃ سنامها، اور اس کی کوہان کی دائیں جانب ہلکے سے زخم کا نشان لگایا، سنامها الایمنی، وصلت الدم، اور خون پہنچ دیا، ہلکا سا زخم، تھوڑا سا جو خون نکلا وہ پہنچ دیا، وقلدها نعلین، اور 2 جوتے اس کے گلے میں ڈالے. اس زمانے میں علامت ہوتی تھی کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یعنی عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ یہ وہ ہے. ثم رکب راحلته، پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، فلما استوت به على البیداء احل، پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیدا جگہ کا نام ہے وہاں پر رفتار میں بالکل درست ہو گئی، رفتار میں بالکل درست ہو گئی، اپنی نارمل رفتار میں آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا، تلبیہ کہا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہتر ہے آپ کسی فرض نماز کے بعد جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوں، اور فلما استوت به علی البیداء احل، جب وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیدا مقام پر اپنی رفتار میں بالکل درست ہو گئی، تو جب سواری اپنی نارمل رفتار میں آ جائے، ظاہر سی بات ہے جب سواری سٹارٹ ہوتی ہے تو رفتار کم ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ اپنی نارمل وہ رفتار میں آ جاتی ہے. تو سواری جب اپنی نارمل رفتار میں آ جائے، رفتار میں بالکل درست ہو جائے، پھر آپ جو ہے حج کا یا عمرے کا جو بھی ہے تلبیہ کہیں، نیت کر لیں اور تلبیہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد، اور دوسرا جب سواری اپنی مناسب رفتار میں آ جائے.
پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک عمرۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں. تو یہ بھی مطلب کہہ لینا چاہیے لبیک عمرۃ، ایک مرتبہ یہ کہہ لینا، اس کے بعد پھر لبیک اللہم لبیک کو تلبیہ کہتے رہیں گے طواف شروع کرنے تک. بالکل سٹارٹ میں ایک مرتبہ یہ کہہ لیں لبیک عمرۃ. پھر ضباعہ بنت زبیر بیمار تھیں اور حج پہ جانا چاہتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قولی اللہم محلی حیث حبستنی، تم نیت کرتے وقت یہ کہہ لینا کہ اے اللہ میں وہاں حالت احرام سے نکل جاؤں گی جہاں تو مجھے روک دے گا. وہ بیمار تھی نا، تو ان کو ڈر تھا کہ بیماری زیادہ ہو گئی تو نہیں کر سکوں گی. تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا تم یہ کہہ لینا. تو اس لیے نیت کرتے وقت آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ لیں اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حالت حرام سے نکل جاؤں گا جہاں تو مجھے روک دے گا. تو یہ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ ہے. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ میقات ہے نا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینۃ ذی الحلیفۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، یہ آج کل اس کا نام بیار علی ہے، یہ مقرر کیا میقات، یعنی اس سے پہلے یعنی آپ اس طرف سے آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نیت کریں گے. یعنی احرام چاہے وہ گھر سے پہن کے آ جائیں جہاں سے مرضی، لیکن نیت اس سے پہلے کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی حالت احرام میں آپ تب داخل ہوں گے جب آپ نیت کر کے جی میں یعنی عمرے کی نیت کرتا ہوں، حالت احرام میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہوں، دل سے یہ نیت کریں گے اور زبان سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہیں گے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے. تو وقت علی اہل المدینہ ذی الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ جس کو آج کے لیے ابیار علی بولتے ہیں وہ مقرر کیا. ولی اہل الشام الجحفہ، اور اہل شام کے لیے، شام والوں کے لیے جحفہ جگہ. ولی اہل نجد قرن المنازل، اور نجد والوں کے لیے قرن منازل جس کو آج کل سیل کبیر بولتے ہیں، تو یہ مقرر کیا. ولی اہل الیمن یلملم، اور یمن والوں کے لیے یلملم جس کو آج کل سعدیہ بولتے ہیں، جگہ کا نام وہ سعدیہ آج کل نا. آپ نے میقات مقرر کیا. ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرۃ، اور یہ ان لوگوں کے لیے اور ان کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان راستوں سے آئیں گے اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، تو ان جگہوں سے پہلے وہ نیت کریں گے حالت احرام میں داخل ہونے کی. اور ومن کان دون ذلک فمن حیث انشأ، اور جو ان سے پیچھے، ان جگہوں سے پیچھے مکہ کی طرف ہیں، تو وہ جہاں سے سفر شروع کریں گے وہیں سے وہ نیت کر سکتے ہیں. اور حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے، لیکن حرم سے باہر نکل کے، مکہ ہی سے لیکن حرم سے باہر تو نکلنا پڑے گا. اور پھر یہ سنن نسائی میں حدیث ہے، صائب بن خلاد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل فقال لی یا محمد مر اصحابک ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں. تو بلند آواز کا مطلب یہ نہیں کہ گلا پھاڑ کے، بلند آواز کا مطلب نارمل جیسے بلند قدر اونچی آواز سے آپ تلبیہ کہیں، تو اونچی آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے. پھر عورتیں جو ہے وہ کوئی نامحرم ساتھ نہ ہو، کوئی یعنی نامحرم تک آواز نہ جائے، بس اتنا. مرد بھی عورتیں بھی سب اونچی آواز سے تلبیہ کہیں گے، بس عورتیں اس بات کا خیال رکھیں گی کہ کسی نامحرم تک آواز نہ جائے بس. تو عن ابن عباس قال یلبی المعتمر حتی یفتتح الطواف مستلما، یہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا تلبیہ کہتا رہے گا جب تک حجر اسود کے استلام کے ساتھ طواف شروع نہ کرے. اچھا اس معاملے میں کہ تلبیہ کہاں پر روکنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو یہ اس لیے یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یلبی المعتمر، عمرہ کرنے والا وہ تلبیہ کہتا رہے گا. کب تک کہے گا؟ یعنی میقات سے پہلے وہ جب عمرے کی نیت کرے گا، حالت احرام میں داخل ہونے کی نیت کرے گا، تب سے وہ کہنا شروع کر دے گا، جتنا زیادہ ہو سکے کہتا رہے، اونچی آواز سے کہتا رہے. اور کب تک کہے گا؟ حتی یفتتح الطواف مستلما، جب تک وہ حجر اسود کے استعلام کے ساتھ طواف شروع نہ کرے، یعنی طواف کے سٹارٹ تک. طواف جب سٹارٹ کر دی آپ بس تلبیہ ختم. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تلبیہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، کچھ بھی. تلبیہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
یہاں سے حج یہ حالت احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی نا کہ اور حج و عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو. لیکن یہ تاب ہے کہ جب وہ شروع میں نہ کہا ہو نا اللہم محلی حیث حبستنی، اللہ میں وہاں پر حالت احرام سے نکل جاؤں گا جہاں تو مجھے روک دے گا. تو اگر وہ شروع میں نہیں کہا تھا تو پھر اگر رک گئے کسی وجہ سے تو قربانی کو ہی پیش کرنی پڑے گی نا. لیکن اگر وہ شروع میں کہہ دیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر کے بال نہ اتارو جب تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ نہ پہنچ جائے، یعنی حرم نہ پہنچ جائے نا، تو سر کے بال نہ اتارو. تو یہ پہلی پابندی ہے کہ حالت احرام میں آپ سر کے بال نہیں اتار سکتے. تو یہ پہلی پابندی ہوگی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر کے بال نہ اتارو جب تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ یعنی حرم نہ پہنچ جائے. پھر دوسری پابندی کیا؟ یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تک تم حالت احرام میں ہو تو شکار قتل نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تک حالت احرام میں ہو شکار قتل نہ کرو، تو کوئی شکار نہیں کرنا. پھر حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح حتى ولا يخطب ولا يخطب، حالت احرام میں کوئی شخص نہ نکاح کرے نہ کروائے اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے. لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا يخطب، نہ نکاح کرے نہ نکاح کروائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے. تو جب نکاح نہیں کر سکتا تو بعد کی جو آگے کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا نا. جب نکاح نہیں کر سکتا تو آگے جو فزیکل ریلیشن وہ بھی منع ہے، ظاہر سی بات ہے. جب نکاح ہی منع تو جو چیزیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ بھی منع نا ساری. تو پھر اس کے بعد یہ حدیث ہے عن ابن عباس ان رجلا كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسے اونٹنی نے گرا دیا، اونٹنی نے اسے گرا دیا. وهو محرم فمات، وہ حالت احرام میں تھا اور مر گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو. وکفنوه فی ثوبیہ، اور اسے اس کے کپڑوں میں یعنی احرام کی چادروں میں ہی کفن دے دو. ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه، اور اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی کفن میں اس کا سر ڈھانپو، اس کا سر بھی نہ ڈھانپو اور اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ. فإنه يبعث يوم القیامة ملبیا، کیونکہ قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حالت احرام میں وہ بندہ تھا نا، تو حالت احرام میں خوشبو بھی نہیں لگا سکتے. آپ نے فرمایا ولا تمسوه بطیب، اسے خوشبو نہ ٹچ کرو، اسے خوشبو نہ لگاؤ. ولا تخمروا رأسه، اور اس کا سر بھی نہ ڈھانپو. تو حالت احرام میں خوشبو بھی نہیں لگا سکتے اور سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے. خوشبو تو یہ تو یعنی مرد عورت دونوں کے لیے ہے، اور سر نہ ڈھانپنا یہ صرف مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں حالت حرام میں کیا پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبس القمیص والسراویل والعمائم والبرانس والخفاف، تم قمیض نہ پہنو، نہ پاجامے پہنو، نہ امامے، نہ برنس. برنس وہ جو ایک پورا جبہ ٹائپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹوپی اوپر جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور نہ موزے، یعنی یہ چیزیں نہیں پہننی. الا یکون رجل لیس له نعلان فلیلبس الخفین اسفل من الکعبین، البتہ اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا، قمیض نہیں پہننی، پاجامے نہیں پہننے، امامے نہیں پہننے. امامہ تو وہ اس میں آ جاتا ہے نا کہ سر نہیں ڈھانپنا. ٹھیک ہے. مردوں نے سر نہیں ڈھانپنا. ٹھیک ہے. تو امامے، ٹوپی، کوئی بھی چیز سر پہ نہیں پہننی جو سر سے ٹچ ہوتی ہو نا. اور قمیض نہ پہنو، پاجامے نہ پہنو، اس کا مطلب کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور موزے بھی نہیں پہن سکتے. اگر کسی کے پاس الا یکون رجل لیس له نعلان فلیلبس الخفین اسفل من الکعبین، تو وہ ایسے موزے پہن لے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتے، شوز، کچھ بھی آپ نے پہنا تو وہ ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. موزے اور جرابیں نہیں پہننی. ٹھیک ہے. لیکن اگر جوتے نہیں ہیں تو پھر موزے ایسے پہنے جا سکتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہو. اگر جوتے ہیں تو پھر تو موزے بھی نہیں پہننے. پھر ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس، اور کوئی بھی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران اور ورس لگا ہو. ورس بھی خوشبو آتی ہے نا اس سے. تو مطلب یہ کہ کوئی خوشبو نہ لگی ہو، کوئی بھی ایسا کپڑا جس میں خوشبو لگی ہو، کوئی بھی ایسا کپڑا جس میں خوشبو لگی ہو وہ نہیں پہنیں گے. ٹھیک. اور پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ پہلے تو جو ذکر کیا وہ مردوں کے لیے تھا نا، اب یہ عورتوں کے لیے کیا کہ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین.
کہ عورت حالت احرام میں نقاب نہ کرے اور دستانے نہ پہنے. عورت کے لیے بس یہ دو باتیں کہ نقاب نہ کرے اور دستانے نہ پہنے. نقاب نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ کھلا رکھے, وہ چہرہ ڈھانپ سکتی ہے چادر سے, بس نقاب نہ کرے اور دستانے نہ پہنے. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین, عورت حالت احرام میں نقاب نہ کرے اور دستانے نہ پہنے. پھر مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللهم افتح لي ابواب رحمتك یہ کہے, اور جب مسجد سے نکلے تو اللهم اني اسالك من فضلك کہے. تو یہ نارمل مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا. تو مسجد حرام میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوئی الگ سے خاص دعا نہیں ہے, نارمل یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں پڑھ لیں مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت, یہی دعا ہے. اور عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے. جتنا ہو سکے اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے, اپنی طہارت یعنی وضو اور غسل میں بھی, اور کنگا کرنے میں بھی, اور جوتا پہننے میں بھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام میں جب آپ داخل ہو تو دایاں قدم پہلے رکھیں. کوئی بھی مسجد جب داخل ہو رہے ہیں تو دائیں قدم پہلے رکھیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو دائیں جانب سے ابتدا کریں, دائیں جانب کو ترجیح دیں, یہ ثابت ہوتا ہے اس. پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انه اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو سب سے پہلا کام جس سے آپ نے ابتدا کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, پھر بیت اللہ کا طواف کیا. تو آپ وضو کر لیں, بیت اللہ کا طواف کریں, یعنی طواف سے پہلے باوضو ہونا سنت ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طواف باوضو کر لیں, سنت ہے, یہ ثابت ہوتا ہے. پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اعتمروا من الجعرانۃ جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا, فرملوا بالبیت, اور بیت اللہ کا فرملوا بالبیت تو بیت اللہ کے طواف میں رمل کیا. وجعلوا ارضیتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى, اور اپنی چادروں کو اپنی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کندھوں پر ڈالا. اس کو اضطباع بولتے ہیں نا, اضطباع بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, کہ طواف کے دوران, یہ صرف طواف کے دوران ہے, ٹھیک ہے. فرملوا بالبیت وجعلوا ارضیتهم تحت آباطهم, بیت اللہ کا طواف کرتے وقت ایسے کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ شروع سے جب بھی یعنی احرام باندھا تو بس دایاں کندھا ظاہر کیا ہوا ہے, باہر نکالا ہوا ہے, ایسا نہیں. جب طواف شروع کریں گے تب, اور جب طواف ختم تو یہ بھی ختم, ٹھیک ہے. پھر واپس اپنا دائیں کندھا ڈھانپ لیں گے. تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اعتمروا من الجعرانۃ فرملوا بالبیت وجعلوا ارضیتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا, بیت اللہ کے طواف میں رمل کیا اور اپنی چادروں کو اپنی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کندھوں پر ڈالا. پھر صحیح مسلم یہ حدیث ہے کہ ابن عمر قال رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ حجر اسود سے ہی چکر شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ہی مکمل ہوگا, اور رمل جو ہے وہ 3 چکروں میں ہوگا, ٹھیک ہے, چھوٹے قدموں کے ساتھ اکڑ کر ہلکا سا دوڑنا, اور 4 چکروں میں آپ نارمل چلیں, باقی 4 چکروں میں نارمل چلیں گے, یہ مردوں کے لیے, ٹھیک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ختم ہوگا, اور 3 چکروں میں رمل ہوگا, اور باقی 4 چکر ویسے نارمل چلیں گے. تو یہ ٹوٹل 7 چکر ہو گئے نا. اچھا, پھر عن عابس بن ربیعہ عن عمر, عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, کہ حجر اسود کی طرف آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع, اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیا کرتے تھے تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا, حجر اسود کو چوما, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو صرف ایک پتھر ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا. میں نے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تجھے چومتے تھے, بوسہ دیتے تھے, اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ تجھے چومتا. تو دیکھیں اصل اطاعت ہے,
حجر اسود کو چومنا، ہاتھ لگانا، جو آج کل تقریباً امپاسبل ہے، تو لوگوں کو دھکے دے کر، اچھا وہاں تک جانا جتنا مشکل ہے، اس سے وہاں سے واپس آنا اس سے زیادہ مشکل ہے. ایک دم جیسے تیسے وہاں پہنچ تو جائے، لیکن وہاں سے نکلنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. تو لوگوں کو دھکے دے کر اندر گھسنا اور آگے تک پہنچنا، اور یہ بہت مشکل سے. تو اصل یہ کہ وہ ایک پتھر ہے بس، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی فائدہ پہنچانا ہے، کوئی نقصان دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں ہی اس کو چومتے ہیں نا، ہاتھ لگاتے ہیں. تو آپ کی سنت یہی ہے کہ اگر مشکل ہو تو دور سے اشارہ کر دیا جائے، کوئی چیز لگا کر وہ چیز چوم لی جائے، اگر وہ بھی مشکل ہو تو دور سے اشارہ کر دیا جائے. اصل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اصل اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو اگر مشکل ہو تو رہنے دیں. لوگوں کو دھکے دے کر، لوگوں کو پیچھے کر کے، یا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے بہت زیادہ، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ تو ہو گیا نا بوسہ دینا. پھر عامر بن واصلہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معه ویقبل المحجن. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک چھڑی سے، حجر اسود کا استلام کا معنی ہوتا ہے مسح کرنا، ٹھیک ہے، اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کرتے اور اس چھڑی کو بوسہ دیتے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز لگا کر اس چیز کو بھی چوم سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہوگی، ٹھیک ہے. پھر عن ابن عباس قال طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بعیرہ وکان كلما اتى على الرکن اشار الیہ وکبر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا، اور جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آتے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے. تو اس سے یہ ہے کہ اگر نہ چوم سکے، نہ کوئی چیز اسے لگا کر وہ چیز چوم سکے، تو پھر اشارہ کر لیں اس کی طرف اور اللہ اکبر کہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اللہ اکبر کہنا ثابت ہے. باقی بسم اللہ، اللہ اکبر، یا اس کے بعد بھی جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. یہ بسم اللہ کہنا اور پھر اس کے بعد بھی کچھ کلمات جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. اللہ کے رسول سے صرف اتنا ثابت ہے کہ اللہ اکبر کہنا، یعنی حجر اسود کو اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا اللہ کے رسول سے یہی ثابت ہے. پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر کلما اتی الرکن اشار الیہ بشیء کان عنده وکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا، جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آتے اس کی طرف اپنے پاس موجود کسی چیز سے اشارہ کرتے اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اگر ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، مثلا کوئی موبائل پکڑا ہوا ہے یا پرس پکڑا ہوا ہے، کوئی چیز ہے، تو آپ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کو خالی کر کے تو ہتھیلی سے اس کی طرف اشارہ کریں. ہاتھ بالکل صاف ہونا چاہیے اور بالکل جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، حجر اسود کے بالکل سامنے آئے، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اشار الیہ بشیء کان عنده وکبر، آپ نے اپنے پاس موجود کسی چیز سے، شاید وہ چھڑی تھی، تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کیا اور تکبیر کہی. تو آپ کے پاس جو بھی چیز ہے ہاتھ میں، اگر تو اسے بھی اشارہ کر سکتے ہیں، بس اس کی طرف اشارہ کر لیں، چاہے ہاتھ میں موبائل ہو، پرس ہو، کوئی چیز ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے رکھیں سائڈ پہ، بس اشارہ کر لیں اور اللہ اکبر کہہ دیں. پھر عن جابر قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ مسجد میں داخل ہوئے، فاستلم الحجر، تو آپ نے حجر اسود کا استلام کیا. ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا. پھر آپ اس کے دائیں طرف ہوئے، آپ حجر اسود کے دائیں طرف ہوئے، نہیں آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے جو دائیں ہاتھ ہے اس طرف، ٹھیک ہے. 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں آپ چلے، تو 7 چکر ہو گئے نا. پہلے 3 چکروں میں رمل اور باقی 4 چکر نارمل چلنا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ یعنی دائیں طرف چلیں گے نا، یعنی جس طرح آج کل چلتے ہیں مطلب اسی طرح یہی سنت ہے، اور اس سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. ثم مضى على يمينه، آپ اس کے پھر دائیں طرف چلے. پھر مسند احمد میں عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يستلم ركن اليماني والاسود كل طوفة ولا يستلم ركنين الاخرين. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کرتے اور باقی دونوں رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے. رکن شامی اور رکن عراقی کا آپ استلام نہیں کرتے تھے، اسے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، صرف حجر اسود کو اور رکن یمانی کو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. پھر عن عبداللہ بن السائب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود
اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ یہ دعا کر لیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ جو بھی یعنی باقی جو بھی آپ کو دعا یاد ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، کوئی ذکر کریں، کوئی تلاوت کریں، کوئی درود پاک پڑھیں، کچھ بھی مطلب دعا کر لیں، بس یہ کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ یہ دعا کریں، یہ سنت ہے۔ پھر عن ابن عباس قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على راحلته فاذا انتهى الى الركن اشار الیہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر طواف کیا، تو جب آپ حجر اسود تک پہنچے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہو گیا وہ 8واں اشارہ، استلام یا اشارہ کہ طواف مکمل ہو گیا، یعنی ہر چکر کے شروع میں تو آپ کریں گے نا، تو جب طواف مکمل ہو جائے گا تو 7ویں چکر کے آخر میں، اس کی دلیل یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر طواف کیا، طواف النبی علی راحلتہ، اپنی سواری پر طواف کیا، طواف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فاذا انتهى، پھر جب آپ حجر اسود تک پہنچے، طواف مکمل ہو گیا، آخری چکر مکمل ہو گیا، فاذا انتهى الى الرکن، جب آپ یعنی طواف مکمل کر کے آپ کا 7واں چکر حجر اسود پر کمپلیٹ ہوا، اشار الیہ، پھر آپ نے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آپ یعنی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اشارہ کریں گے تو اللہ اکبر بھی کہیں گے، تو یہ 8ویں مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد عن جابر قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، کیا جب مکہ آئے مسجد میں داخل ہوئے، حجر اسود کا استلام کیا، دائیں طرف ہوئے، پھر 3 چکروں میں رمل کیا، 4 چکروں میں آپ چلے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ یعنی طواف کمپلیٹ ہو گیا، ثم اتى المقام فقال، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا، فصلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کی، والمقام بینہ وبین البیت، اور مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان تھا، ثم اتى البیت بعد الرکعتین فاستلم الحجر، پھر آپ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد دوبارہ حجر اسود کی طرف آئے اور اس کا استلام کیا، تو یعنی طواف کی 2 رکعتوں کے بعد بھی حجر اسود کی طرف جا کر استلام کریں گے، یہ ہو گیا 9 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہ 9ویں مرتبہ ہو گیا کہ طواف کے بعد یعنی طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم سے پیچھے اور پھر حجر اسود کا استلام، یہ 9ویں مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد عن جابر بن عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رمل 3 اطواف من الحجر الى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع الى الصفا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، حجر اسود سے حجر اسود تک، یعنی حجر اسود سے طواف شروع ہوگا، حجر اسود پہ ختم ہوگا ہر چکر نا، اور 2 رکعتیں ادا کی، پھر حجر اسود کی طرف آئے، اس کا استلام کیا، یہ تو ہو گیا نا، پھر زمزم کی طرف گئے، ثم ذهب الى زمزم، پھر آپ زمزم کی طرف گئے، فشرب منها، اس میں سے آپ نے پیا بھی، وصب على رأسه، اور اپنے سر پر بھی ڈالا، تو یہ سر پر ڈالنے کی دلیل ہو گئی، پھر آپ نے سر پر بھی ڈالا، ثم رجع فاستلم الركن، پھر آپ واپس آئے، یہ 10ویں مرتبہ ہے، پھر آپ واپس آئے اور آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، ثم رجع الى الصفا، پھر آپ صفا کی طرف گئے، تو یہ 10ویں مرتبہ ہو گیا کہ آپ زمزم پینے کے بعد بھی حجر اسود کے پاس آئیں گے، حجر اسود کی طرف آئیں گے اور استلام کریں گے، ٹھیک ہے، استلام کر لیں یا اشارہ کر لیں جو بھی، تو پھر صفا کی طرف جائیں گے، ٹھیک، یہ 10ویں مرتبہ ہو گیا۔ اچھا پھر جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے 1 مہینے تک صرف زمزم پی کر گزارا کیا اور موٹا ہو گیا اور بھوک کی کمزوری بھی محسوس نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکۃ انہا طعام طعم، بے شک زمزم برکت والا ہے اور بے شک وہ تو کھانے کا کھانا ہے، نہیں 1 مہینے تک ابو ذر غفاری نے صرف زمزم پیا پھر بھی بھوک کی کمزوری محسوس نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا تو کھانے کا کھانا ہے اور برکت والا ہے، تو آب زمزم کی فضیلت یہ ہے۔ پھر یہ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی جو ہے، ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے صفا کی جانب نکلے، قرأ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، جب آپ صفا کے قریب پہنچے نا، فلما دنا من الصفا،
صفا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور پھر فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، فبدأ بالصفا، تو پھر آپ نے صفا سے ابتدا کی، فرقی علیہ، آپ اس پر چڑھے، حتی رأى البیت، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، فاستقبل القبلۃ، یعنی اتنا چڑھے کہ آپ یعنی بیت اللہ کو دیکھ لیا، پھر آپ قبلہ کی طرف ہوئے، اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا، فوحد اللہ وکبرہ، آپ نے اللہ کی وحدانیت بیان کی اور بڑائی بیان کی، وقال، اور ان الفاظ میں یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ٹھیک، یہ تعریفی کلمات ہیں، حمد کی کلمات ہیں، ثم دعا بین ذلک، پھر آپ نے اس کے بعد دعا کی، تو اس کے بعد آپ دعا کریں، وہ کون سی دعا کی وہ منقول نہیں ہے، نقل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ پھر دعا تو کی نا آپ نے، تو آپ کوئی بھی دعا کریں اپنی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ قال مثل هذا ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا، 3 مرتبہ، یعنی آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا اور فرمایا کہ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات کہے، ٹھیک ہے۔ ثم نزل الى المروۃ، پھر آپ مروہ کی طرف چلے، نزلہ اترے مروہ کی طرف جانے کے لیے، حتی اذا انصبت قدماه في بطن الوادی سعى حتى اذا صعدت مشى، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم وادی کی ترائی، یعنی جو نچائی ہوتی ہے نیچے کی طرف جگہ، وادی کی ترائی میں پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سے دوڑے، آج کل تو ایسا نہیں، آج تو وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے نا، تو وہ جو گرین لائٹ والا حصہ اس میں مرد تھوڑا سا دوڑیں گے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چڑھائی چڑھنے لگے، یعنی تھوڑا سا اوپر ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، یعنی نارمل چلنے لگے، تو وہ یہ ہے کہ جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا سے دوڑیں گے، وہ گرین لائٹ والا حصہ ختم ہوگا تو پھر نارمل چلیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پر آئے، حتی اتى المروۃ ففعل على المروۃ كما فعل على الصفا، اور آپ نے مروہ پر بھی بالکل اسی طرح کیا جیسے صفا پر کیا تھا، حتی اذا كان آخر طوفته على المروہ، یہاں تک کہ آپ کا آخری چکر مروہ پر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب سعی مکمل ہو گئی تو پھر حلق ٹینڈ کروائیں گے یا پھر بال چھوٹے کروائیں گے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، یقیناً اے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے تم مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، پھر یعنی طواف اور سعی کے بعد اپنے سروں کا حلق یعنی ٹینڈ کرواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، تو دونوں ثابت ہیں، دونوں ٹھیک ہیں قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما، قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قصر کروانے والوں پر بھی، یعنی قصر کروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں، تو آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہ کہا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما، قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قصر کروانے والوں پر بھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا والمقصرین، ہاں اے اللہ قصر کروانے والوں پر بھی رحم فرما، تو 2 مرتبہ آپ نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا کی اور 1 مرتبہ قصر کروانے والوں کے لیے، تو دعا تو کی ہے نا، اے اللہ قصر کروانے والوں پر بھی رحم فرما، تو بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے، دونوں ہی بہتر ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ حلق کروا لیجیے، ٹینڈ کروا لیجیے، لیکن اگر کسی کے بال اتنے بڑے ہوں کہ سر کے ہر طرف سے سر کی ہر جانب سے انگلی کے کورے کے برابر یعنی آدھے 1 انچ کے برابر بال کم کروا سکتا ہے تو وہ بھی کروا لے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس کے بعد عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، بدأ بشق رأسه الأيمن فحلقه، تو بال اتارنے والے کے سامنے پہلے سر کا دایاں حصہ کیا، تو اس نے اس حصے کے بال اتارے، سر کے دایاں حصے کے، ثم ناولہ ابا طلحہ، پھر آپ نے وہ بال ابو طلحہ یعنی زید بن سہل کو دے دیے، ثم حلق شق رأسه الأيسر، پھر بائیں جانب کے بال اتروائے، فقاسمہ بین الناس، اور وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی، تو یعنی دائیں جانب سے ابتدا کریں، دائیں جانب یعنی ٹینڈ کروانی ہے یا بال کم کروانے تو دائیں جانب سے، ٹھیک ہے۔
مردوں کے لیے، عورتوں کا تو یہ نا وہ سارے بال اکٹھے پکڑ کے تو آخر سے وہ تھوڑا سا انگلی کے ایک اور ایک برابر وہ کاٹ دیں گے. تو مردوں کے لیے ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کریں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی النساء الحلق انما علی النساء تقصیر. عورتوں پر حلق نہیں ہے کہ وہ ٹن نہیں کروائیں گی، وہ بس قصر ہی کریں گی. ٹھیک ہے، وہ قصر ہی کریں گی. اچھا، یہاں پر یہ احادیث اور آیات جن سے یہ طریقہ ثابت ہوتا ہے، تو یعنی اس طریقے میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا تھا اس کی دلیل ان احادیث میں اور ان آیات میں موجود ہے. اس کے بعد ہم چند مسائل پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ عمرہ سے متعلق چند مسائل ہیں کہ نمبر 1، غسل سے پہلے ناخن تراشنے اور بال صاف کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دیں، اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. غسل سے پہلے بال کٹوانا، ناخن تراشنا وہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا عمرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور احرام کا لباس پہنتے وقت غسل کرنا یہ سب کے لیے سنت ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جیسے بھی دن چل رہے ہیں غسل کر لیں، ٹھیک. اور عمرہ کی نیت سے پہلے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں، البتہ ایسی جگہ نہ لگائیں جو احرام کے لباس کے ساتھ لگتی ہو نا، تاکہ خوشبو احرام کے لباس میں نہ لگ جائے، اس سے اوائڈ کریں. باقی احرام کی نیت کرنے سے پہلے عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، اور وہ لگی رہے بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اور کعبہ کے غلاف پر جو خوشبو لگی ہوتی ہے نا، اور آپ کے سامنے بھی اگر لگائی گئی ہے تب بھی اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر خوشبو ابھی بالکل تازہ ہے اور ہاتھ پر خوشبو کا گیلا پن محسوس ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے، لیکن اگر کبھی ہو تو ہاتھ دھو لیں بس جا کے، کوئی مسئلہ نہیں. اور احرام کی جو چادریں ہیں، لباس ہے، اتارنے میں تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی داغ لگ جاتا ہے، کوئی دھول وغیرہ لگ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بہتر یہ ہے کہ لباس صاف ہو، اور ضروری یہ ہے کہ پاک ہو. جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی بہتر یہ ہے کہ صاف ہو، اور ایک لباس میں جتنے مرضی عمرے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک عمرہ کر لیا تو بس اب اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ لباس جو ہے وہ یا وہ جو چادریں ہیں وہ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے یا دھونی پڑیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک. اور اب بہتر یہ ہے کسی فرض نماز کے بعد جب سواری پر سوار ہو اور سواری اپنی مناسب رفتار میں آ جائے تب عمرے کی حالت احرام میں داخل ہونے کی نیت کر لیں. یہ بہتر ہے، فرض نماز کے بعد اور سواری جب اپنی مناسب رفتار میں آ جائے. ورنہ جہاں مرضی جب مرضی، بس میقات سے پہلے ضروری یہ ہے کہ میقات سے پہلے بس ضروری یہ چیز. اور باجماعت تلبیہ کہنا یعنی یہ ایک شخص پہلے کچھ الفاظ بولے، پھر اس کے باقی سارے اس کے ساتھ بولیں، ٹھیک ہے. تلبیہ ایک بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، باقی سارے بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، پھر وہ کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، یا سارے ایک ساتھ شروع کریں ایک ساتھ ختم کریں، یہ مناسب نہیں ہے. سب اپنا اپنا کہیں بس، ٹھیک ہے، اپنے اپنے طور پہ تلبیہ کہیں، اور سب تھوڑی سی اونچی آواز سے کہیں. البتہ عورت نامحرم کے سامنے اونچی آواز سے نہ کہے، نامحرم کے سامنے اونچی آواز سے نہ کہے. ویسے اگر محرم کے ساتھ باپ بھائی وغیرہ تو پھر عورت بھی اونچی آواز سے کہے. اور عمرہ کی نیت کرنے یعنی حالت حرام میں داخل ہونے کے بعد جان بوجھ کر سر کے بال نہ اتاریں. جان بوجھ کے سر کے بال، جب عمرے کی نیت کر لی ہے، حالت حرام میں داخل ہونے کی نیت کر لی ہے، تلبیہ کہہ دیا، لبیک عمرۃ کہہ دیا، اب جان بوجھ کے سر کے بال نہیں اتارنے. اور بہتر یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ اتاریں. بہتر یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ اتاریں، اور کنگھی بھی نہ کریں. بہتر یہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات کنگھی کریں گے تو کہ کوئی بال اتر جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ نہ کریں. ویسے اگر بھول کر یا غلطی سے کنگھی کر لی، بھول کر کنگھی کر لی، کنگھی کرنا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کنگھی منع نہیں ہے، منع یہ ہے کہ سر کے بال اتارنا، تو کنگھی کریں گے تو اتر ہی جاتے ہیں. تو ویسے ہی کر لی، یا بھول کر غلطی سے، مثلا اینک لگا رہے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بال کو تھوڑا سا بال بھی اتر جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو اینک سے یا گھڑی سے، مطلب گھڑی پہنی تو ہاتھ سے کوئی بال اتر گیا، یا انگوٹھی پہنی انگوٹھی سے، یا خارش کرنے سے ویسے کوئی بال اتر گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غلطی سے ہو گیا، بھول کے ہو گیا، اینک پہنتے وقت، گھڑی پہنتے وقت، یا ویسے خارش کرتے وقت ہو گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک. اور کسی جاندار کو قتل نہیں کرنا، اور نہ اس کے شکار میں کسی کی مدد کرنی ہے. البتہ اگر کوئی موذی جانور ہے، تکلیف پہنچانے والا، وہ حملہ کر دے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو ظاہر سی بات اسے مار سکتے ہیں نا. اور دھوپ یا بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے چھتری وغیرہ سے سر ڈھانپ سکتے ہیں. اصل میں سر کے اوپر کچھ رکھنا جس سے آپ دھوپ سے بچیں، بارش سے بچیں، وہ منع نہیں ہے. منع یہ ہے کہ جو چیز ڈائریکٹ سر کو ٹچ ہو رہی ہے، سر کے ساتھ لگتی ہے، اس چیز سے سر نہیں ڈھانپنا، ٹوپی، امامہ وغیرہ، ٹھیک ہے، بس وہ نہیں. باقی چھتری، آج کل ایسی چھتریاں مل جاتی ہیں جو مطلب کندھے پر آتی ہیں اور اسے سر ڈھانپ جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. کوئی چھتری لے لیں، کچھ بارش دھوپ وغیرہ سے تو اپنے آپ کو بچائیں گے نا. تو بس ایسی چیز سے سر نہ ڈھانپے جو سر کے ساتھ لگتی ہو، مثلا کپڑا ہے،
کپڑا نہیں ڈالنا سر پہ، ٹھیک ہے، مردوں نے ٹوپی نہیں پہننی۔ اچھا، اب ویسے اپنی چادر درست کرتے وقت یا کسی اور کوئی ساتھ چادر اپنی درست کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کپڑا سر پہ لگ جاتا ہے یا چہرے پہ لگ جاتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے، اپنی چادر درست کر رہے تھے، وہ سر پہ آ گیا، منہ پہ آ گیا، کوئی ساتھ کوئی کھڑا اپنی چادر درست کر رہا تھا، کوئی کپڑا جو ہے وہ سر پہ آ گیا، منہ پہ آ گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کچھ سیکنڈ کے لیے ہو جاتا ہے کبھی کبھار، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے چہرے یا ہاتھ پر کپڑا ڈالنا منع نہیں ہے، عورت کے لیے چہرے یا ہاتھ پہ کپڑا ڈالنا منع نہیں ہے، بس نقاب اور دستان نہیں پہننا منع ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا چادر سے چہرہ ڈھانپ سکتی ہے، ہاتھ ڈھانپ سکتی ہے۔ اور مکہ میں داخل ہونے کے بعد وقت اور جگہ ہو تو غسل کر لینا چاہیے، البتہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو، ظاہر سی بات ہے، اب ملک چینج ہوتا ہے، جگہ چینج ہوتی ہے، تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بخار ہو جاتا ہے، اس طرح زکام ہو جاتا ہے، تو عمرہ بھی تو آگے کرنا ہے نا پھر، اور تو اگر بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے یا طبیعت خراب ہے مسئلہ، تو پھر رہنے دیں، ورنہ کر لینا چاہیے مکہ میں داخل ہونے کے بعد بھی غسل۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نا کہ سنت ان یغتسل الرجل عند احرامہ وحین يدخل مکہ، کہ سنت یہ ہے کہ بندہ احرام کے وقت غسل کرے، اور جب وہ مکہ میں داخل ہو تب بھی غسل کر لے۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہونے کی الگ سے کوئی خاص دعا نہیں ہے، بس مسجد میں داخل ہونے کی جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ مانگ لیں، وہی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اچھا، طواف شروع کرتے وقت باوضو ہونا سنت ہے، یہ سنت ہے، لیکن طواف جو ہے وہ باوضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بس سنت ہے، کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، لہٰذا طواف کے دوران اگر وضو کرنے کے لیے باہر آنا ضروری نہیں ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے طواف کے دوران تو ضروری نہیں ہے کہ باہر آئیں، کافی دور بنے ہوئے ہیں وضو، اب تو خیر قریب بھی بن رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آ جاتا ہے کوئی وضو ٹوٹ گیا تو چکر یعنی واپس آ گیا، تو جس چکر میں باہر آئے ہیں وہ چکر دوبارہ شروع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پورا طواف دوبارہ شروع، وہ چکر بھی دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں سے آئے تھے وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں، ٹھیک ہے، جس چکر میں جہاں سے واپس نکلے تھے وہیں سے آپ دوبارہ ریسٹارٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک ساتھ لگاتار 7 چکر مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے تو درمیان میں جب مرضی تھوڑا سا آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، تو بات کر لیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بس بالکل منہ بند کر کے کرنے ہیں سارے چکر، ٹھیک ہے، یا کچھ کھانا پینا نہیں ہے یا آرام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تھک جاتے ہیں تھوڑا آرام کر لیں، پھر سٹارٹ کر لیں، کچھ کھا پی لیں، کچھ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ایک دم اکٹھے 7 چکر ضروری نہیں ہے۔ اور عمرے کے طواف میں مرد اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے، عمرے کے طواف میں، ٹھیک ہے، باقی طوافوں میں نہیں، عمرے کا جو طواف ہے اس میں عمرے کا اور حج کا جو ہوتا ہے اس میں دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، جس سے دایاں کندھا اور بازو چادر سے باہر آ جائے گا نا، اسے ابطباع کہتے ہیں۔ اور پہلے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اکڑ کر ہلکا سا دوڑیں گے، اسے رمل کہتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو کر لیں، لیکن رش کی وجہ سے آج کل نہیں ہوتا، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ رمل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، رہنے دے پھر، یہ نہیں ہے کہ میں نے دوڑنا ہی دوڑنا، جو مرضی آگے آ جائے اس کو میں پیچھے دھکا دے دوں گا، ایسے نہیں، وہ یہ نہیں ہوتا، آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ نہیں ہو پاتا، نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے تو کر لیں رمل۔ اچھا، عمرے کے بعد جتنے بھی طواف کریں گے ان میں استباع اور رمل نہیں ہے، عمرے کے بعد جتنے مرضی طواف کریں گے ان میں ایسے نہیں کرنا، یہ جو استباع ہے یا رمل ہے یہ بس عمرے کے طواف میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہر چکر حجر اسود کے سامنے یعنی سیدھ سے شروع ہوگا اور حجر اسود کی سیدھ میں آنے پہ ختم ہوگا، تو وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں سے اسٹارٹ کر لیں، اور بہترین تھوڑا پیچھے سے اسٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال حجر اسود کی سیدھ میں جب آپ آئیں گے اس میں شک نہیں ہونا، ٹھیک ہے، گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اس میں، جب سامنے آئیں گے تو وہاں سے وہیں سے اسٹارٹ ہوگا اور وہیں پہ ختم ہو جائے گا، حجر اسود کے بالکل سامنے سیدھ سے شروع ہوگا اور وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ خود کو لوگوں کو تنگ کر کے دھکے دے کے زبردستی حجر اسود کو چومنے کی کوشش نہ کریں، اگر آسانی سے ہو سکے تو چوم لیں، جو کہ تقریباً ناممکن ہے، ورنہ ہاتھ یا کوئی چیز اسے لگا کر ہاتھ یا اس چیز کو چوم لیں، یہ بھی اگر آسانی سے ہو سکے تو، ورنہ دور سے ہی ہاتھ یا ہاتھ میں موجود کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کر لیں، اس زبان سے اللہ اکبر کہہ لیں، اور اللہ اکبر بوسہ دیتے وقت نہیں بلکہ صرف ہاتھ اشارہ کرتے وقت کہیں، اللہ اگر بوسہ دے رہے ہیں حجر اسود کو، یہ سعادت مل گئی، یا حجر اسود کو کوئی چیز لگائی اس چیز کو چوم لیا، ہاتھ یا کوئی چھڑی یا کوئی بھی چیز، تو آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے، یہ بس اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے بوسہ دیتے وقت اور کوئی چیز لگا کر اس چیز کو چومتے وقت اللہ اکبر کہنا ثابت نہیں ہے، اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رکن یمانی کو چومنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا اور اللہ اکبر کہنا ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو چوما ہو یا اس کی طرف اشارہ کیا ہو، ٹھیک ہے،
تو یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کا ہو، ایسا یہ نہیں، بلکہ صرف ہاتھ لگانا سنت ہے۔ رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اگر آسانی سے ہو، بغیر کسی کو دھکے دیے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایسے ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی جو ہے اس کو صرف ہاتھ لگائیں گے بس، نہ تو چومیں گے، نہ ہی کوئی چیز لگا کر اس چیز کو چومیں گے، نہ ہی اشارہ کریں گے، نہ ہی اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی سنت سمجھ کے نہیں کہیں گے، باقی بس ہاتھ لگا کے گزر جائیں اگر ہاتھ لگ جاتا تو۔ اور پھر طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ لگانا سنت نہیں ہے۔ ویسے لگ جاتا تو ٹھیک ہے، یعنی اس کو سنت نہیں سمجھنا، بس ٹھیک ہے، ویسے لگ جاتا تو اچھی بات، لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے دوران بس آپ نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، تو یعنی ان دونوں کونوں کو، ان دونوں حجر اسود کو اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کے کسی بھی جگہ ہاتھ لگانا سنت نہیں ہے، ویسے اگر لگ جاتا تو لگا لیں، اچھی بات ہے۔ پھر طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے جب آپ آئیں گے تو تلبیہ کہنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اپنے اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس سے باتیں کریں، جو مرضی دعائیں مانگیں، لیکن یہ ہے کہ باجماعت جو ہے نا، ایک شخص بولتا جاتا ہے باقی سب اس کے ساتھ ساتھ بولتے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ اپنے اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، دعائیں کریں، اپنی زبان میں جو مرضی مانگیں، لیکن یہ ہے کہ باجماعت جماعت بنا کے وہ جو دعائیں پورا پورا گروپ، ایک بندہ کچھ کلمات کہہ رہا ہے باقی سر اس کے پیچھے پیچھے کہہ رہے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ نہیں بھی ملتی تو مسجد حرام میں کہیں بھی طواف کی 2 رکعتیں ادا کر لیں، کیونکہ کسی کو دھکے نہ دیں، اس کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں، بس تھوڑا انتظار کر لیں، مل جاتی ہے نارملی جگہ مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی آپ کے اور مقام ابراہیم بیت اللہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو، مل جاتی ہے جگہ نارملی۔ اگر رش کبھی بہت ہی زیادہ ہو نا، جگہ ملے، تھوڑا انتظار کر لیں، نہیں تو پھر جہاں مرضی پڑھ لیں، مسجد حرام کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کو دھکے دینا، اس کی جگہ سے اٹھانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ پھر سر پر تھوڑا سا آب زمزم ڈالیں گے، زیادہ ڈل جاتا تھا غلطی سے تو پھر نیچے گر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اور زمزم سے ہاتھ دھو لینا یا چہرہ دھو لینا، وضو کر لینا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اور طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ آرام کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کر لیا تو اب ضروری نہیں ہے کہ فوراً سعی شروع کرنی ہے، تو آرام کر لیں، سانس لے لیں، کچھ کھا پی لیں، پھر بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سعی کرنے کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے، تو یہ سنت بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، مطلب سنت نہیں ہے، مطلب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ جیسے آپ نے طواف سے پہلے وضو کیا تو سعی سے پہلے بھی وضو کیا ہو، ایسے یہ ثابت نہیں ہے، یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہو تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وضو کر ہے تو ٹھیک ہے، کرنا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے سعی سے پہلے وضو کرنا، درمیان میں آرام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سعی کے جو 7 چکر ہیں یہ بھی فوراً اکٹھے کمپلیٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، درمیان میں آرام کر سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کوئی۔ پھر سعی کے فوراً بعد حلق یعنی ٹنڈ کروانا یا بال کٹوانا یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنے ہوٹل میں جا کر بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد، لیکن وہ پابندیاں بس وہ پابندیوں میں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس فوراً سے کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا ہوٹل میں جا کے روم پہ جا کے کچھ وقفے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ٹینڈ کروانا یا بال چھوٹے کروانا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ حلق کروائیں گے اور ٹینڈ کروائیں گے یا بال چھوٹے کروائیں گے تو بس حالت احرام سے نکل گئے، بس یہ بال کٹوانے سے حالت احرام سے نکل گئے۔ اب دوبارہ سے وضو کرنا یا غسل کرنا یا کپڑے تبدیل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی اب عمرہ کمپلیٹ ہوا ہے، بال کٹوائے ہیں تو پھر سے وضو کریں گے، وضو ہے پہلے تو ٹھیک ہے، بال کٹوانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا نا، بال کٹوانے سے نہیں ٹوٹتا، بس ٹھیک ہے، جو وضو ہے تو وہ ہے، غسل بھی کوئی یعنی ہے نہیں کہ اب جا کے غسل کر کے آئیں گے یا کپڑے چینج کریں گے، وہی کپڑے پہن رکھے کیا ہوتا ہے، حالت احرام سے آپ نکل گئے ہیں، چاہے کپڑے وہی ہیں، چادریں وہی ہیں پہنی ہوئی ہیں، لیکن حالت احرام سے آپ نکل گئے، عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، ختم۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جا کر چادریں اتاریں گے تو پھر عمرہ کمپلیٹ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، پہنی ہے بس ٹھیک ہے، بال کٹوا دیے تو عمرہ ختم ہو گیا بس، جب تک مرضی آپ وہاں پہ رہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روم پہ آگے وضو کریں اور چینج کریں کپڑے۔ اور پھر مرد نے اگر بال کٹوانے ہیں تو کم از کم اتنے بال تو ہوں نا کہ سر میں ہر طرف سے انگلی کے ایک پورے یعنی تقریباً 1 انچ کے برابر بال کاٹے جا سکیں، اور اس سے چھوٹے ہیں تو پھر ٹینڈی کروانی پڑے گی۔ تو آج کل بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ سر کے 2-3 بال کینچی سے کاٹ لیے، یہ یہ کیا ہے، یہ تو مذاق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بس 2-3 بال کاٹے اور بس ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ٹینڈ کروانی ہوتی ہے
اور پھر اس کے بعد جب مرضی آپ عمرہ کرو تو بس 2-3 بال سر کے کاٹ لو تو کافی ہے. تو تب جاہلانہ بات ہے اور بالکل بھی انتہائی غلط بات ہے کہ بس فرسٹ ٹائم ٹرین کروانی ہے. فرسٹ سیکنڈ کی بات نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم ٹرین کروانی ہے. بھائی فرسٹ ٹائم ہو، سیکنڈ ٹائم ہو، جب مرضی. بات یہ ہے کہ عمرے کے اینڈ پہ یعنی سعی کے بعد آپ یا تو ٹرین کروائیں گے یا پھر قصر کروائیں گے. قصر یہ ہے کہ سر یعنی مردوں کے لیے سر کے ہر طرف سے، سر کی ہر جانب سے انگلی کے ایک پورے کے برابر تقریباً 1.25 انچ کے برابر بال کٹوائے. اگر اتنے بال ہیں کہ سر کی ہر طرف سے اتنے کٹوائے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹرین کروائیں گے، چاہے فرسٹ ٹائم ہو چاہے سیکنڈ ٹائم ہو، یہ جب مرضی. اور عورت یہ ہے کہ سارے بال آخر سے 1 انچ کے برابر انگلی کے کورے کے برابر اس میں کاٹ لی. پھر زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کریں. یہ اللہ کے رسول سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا. اور دوسرا سفر یعنی ریئل میں کوئی سفر آپ کر رہے ہیں، یعنی کسی کام سے مکہ سے باہر جا رہے ہیں، واپسی پہ پھر دوسرا عمرہ کر لیں، یا مدینہ جا رہے ہیں مثلا تو واپسی پہ دوسرا عمرہ کر لیں. یہ نہیں ہے کہ جی مکہ سے باہر نکل کے احرام پہن کے پھر واپس آ جائیں گے، یعنی عمرہ کرنے کی نیت سے ہی نکل رہے ہیں کہ ابھی نکلنا ہے اور نکل کے پھر واپس آ جانا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. اصل تو سنت کے اتباع ہے. تو سنت یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو سنت یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا جائے. یہ صحابہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی سفر میں 10 عمرے کر لیے، گئے پھر احرام پہن کے پھر آ گئے، پھر عمرہ کیا پھر نکلے، پھر احرام پہن کے پھر آ گئے. ایسا نہیں. ریئل میں کوئی اگر سفر کر رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو پھر واپسی پہ پھر عمرہ یعنی مکہ آ رہے ہیں تو پھر عمرہ کر لیں، ریئل جو سفر ہے. ورنہ یہ ہے کہ بس باہر نکل کے پھر احرام پہن کے واپس حرم میں آنا ہے، تو یہ نہیں صحیح. بہتر یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں. اور طواف وداع جو ہے وہ تب کریں گے کہ جب مکہ سے باہر اپنے گھر جا رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں، مطلب مکہ سے نکل رہے ہیں کسی کام کے لیے، تو پھر کیا کریں گے طواف وداع. یعنی مثلا مدینہ جا رہے ہیں، نہیں ہے کہ اگر بس یہ ہے کہ باہر اسی لیے نکل رہے ہیں کہ واپس آ جانا ہے جیسے لوگ کرتے ہیں. بھائی مطلب وہ ٹھیک تو نہیں ہے کہ مناسب تو نہیں ہے کہ حرم سے باہر نکل کے مسجد عائشہ جا کے یا جرانہ جا کے تو آپ وہ احرام پہن کے دوبارہ آ جائیں دوسرا عمرہ کرنے کے لیے. مناسب تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ نکلنے سے پہلے طواف وداع بھی کرے گا. وہ جا تھوڑی رہا ہے بھائی، وہ تو بس حرم کی وہ باؤنڈری کراس کر کے وہ حدود سے نکل کے وہ احرام پہن کے اس نے پھر دوبارہ آ جانا ہے. تو وہ تو آنے کے لیے ہی نکل رہا ہے نا، ابھی آنے کے لیے نکل رہا ہے، بس وہ قدم ہی باہر رکھ رہا ہے نا، وہ کوئی جا تھوڑی رہا ہے. تو طواف وداع نہیں کرے گا وہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کر بھی رہا ہے تو یہاں پہ یہ کچھ مسائل پھر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی بات ڈسکس کرنی ہے آپ نے، کوئی سوال ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات رہ گئی ہے، کسی بات کی طرف آپ نے نشاندہی کرنی ہے، تو آپ میسج کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم صرف اسی بات کا جواب دیں گے جو دلیل کے ساتھ ہو. یعنی مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی طواف کے دوران وضو ضروری ہے، تو اب اس کا ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ بتائیں نا کہ کیوں ضروری ہے. وہ کوئی دلیل آپ ذکر کریں گے تو پھر ہم اس پر کوئی بات کریں گے نا. یا مثلا کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، تو اس کا ذکر نہیں کیا. بھئی مطلب ساتھ میں آپ ذکر کر دیں نا کہ کہاں سے ثابت ہے، کیسے ثابت ہے، تو پھر ہم اس کے جواب دیں گے نا. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بات غلط کی ہے یا کوئی بات ثابت نہیں ہے تو وہ یا کوئی بات اس کی دلیل نہیں دی، کوئی بھی بات ہے تو وہ ریفرنس کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ کریں تو ہم اس کا پھر جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ہم اس سبق کو کلوز کرتے ہیں.